فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس طرح سے لہو لہان کیا جا رہا ہے، جو ایک ناروا سلوک ان کے ساتھ برتا جا رہا ہے، اسی کے تناظر میں اور غامدی صاحب جو اپنا ایک انفرادی نظریہ رکھتے ہیں فلسطین کے معاملے پر، اس اہم ٹاپک پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بعض اوقات اس کے پس منظر کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن اور سنت میں جس اصطلاح کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لفظ شام، حرم، بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، اور تیسرا آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کہ ہمارا یہ جگہ امریکہ کی شیرباد پہ اور اس پشت پناہی سے انہوں نے اپنے ریاست کا اعلان کر دیا۔ جو ہی اعلان کیا ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد شروع کر دیے فلسطینیوں کے اوپر۔ 1948 میں ہی 500 گاؤں فلسطینیوں کے 500 گاؤں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ 16 سے 17 ہزار بچے ذبح کر دیے جائیں، بموں سے اڑا دیے جائیں، اور ان کے ٹکڑے اتنے اونچے اچھلے کہ دھوئیں سے بھی اوپر چلے جائیں، اور 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا جائے، شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ استعمال اسلامی ممالک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، 2.25 ارب مسلمان اس طاقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ 90 لاکھ یہودی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، یہ غامدی صاحب کہتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر مزمل آفیشیل پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس طرح سے لہو لہان کیا جا رہا ہے، جو ایک ناروا سلوک ان کے ساتھ برتا جا رہا ہے، اسی کے تناظر میں اور غامدی صاحب جو اپنا ایک انفرادی نظریہ رکھتے ہیں فلسطین کے معاملے پر، اس اہم ٹاپک پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسد اللہ صاحب۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکالا، تو آج ہم اس ٹاپک پر ان سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت فلسطین کی موجودہ صورتحال ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان حالات میں ہم بڑے بے بس نظر آتے ہیں۔ ہمیں آج آپ بتائیے کہ اس کا ایکچولی پس منظر کیا ہے؟ کیا یہ ریاستی جنگ ہے یا مذہب کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس پر پلیز ڈیٹیل کے ساتھ روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک چیز اس حوالے سے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بعض اوقات اس کے پس منظر کا علم نہیں ہوتا بالکل کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یا شام کی سرزمین ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، مذہب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ اس سرزمین کا کیا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں 2 اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک فلسطین کا لفظ اور دوسرا شام کا۔ قرآن اور سنت میں جس اصطلاح کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لفظ شام۔ شام کا لفظ قرآن اور حدیث میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کا علاقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اس میں جو موجودہ شام ہے یہ نہیں تھا۔ جو موجودہ ملک شام ہے یہ تو 1946 میں آزادی کے بعد نقشے پر نمودار ہوا ہے۔ موجودہ شام جو ہے، جو اس وقت میپ پہ ہے، ہاں، جو اس وقت جسے ہم سیریا یا شام کہتے ہیں، یہ تو 1946 میں آزادی کے بعد نقشے پر نمودار ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا حدیث مبارکہ میں جس شام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں موجودہ فلسطین آتا ہے، موجودہ اسرائیل کا جو ریاست ہے، ملک ہے، وہ آتا ہے، موجودہ شام اس میں آتا ہے، اردن ہے، لبنان ہے، جزیرہ قبرص ہے، اور ترکی کا بھی کچھ حصہ۔ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کہلاتا تھا، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ اس حوالے سے
شام کے متعلق جو قرآن مجید میں آیات ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں کثرت کے ساتھ ہیں. میں نے ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ شام سرزمین میں ہوگا، یعنی فتنوں کے دور میں جو اہل ایمان ہوں گے وہ شام کی سرزمین میں ہوگا. یہ تو اوورآل اس علاقے کا ذکر ہے. پھر قرآن مجید میں بھی جب ذکر ہوا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے تو سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت والا بنا دیا ہے. تو وہ اس کا ارد گرد کتنا ہے، کون سا ہے جس کے متعلق برکت کا، تو وہ حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت، یعنی وہ سارے یہ خطے جو ہیں جس میں اسرائیل، ہاں یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. اچھا پھر یہ امت مسلمہ کے لیے یہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو دیکھیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. بالکل ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر 3 مساجد ایسی ہیں، 3 جگہیں روئے زمین پر 3 جگہیں ایسی ہیں صرف جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. یعنی ویسے تو ہم ہر مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں نا، اپنی محلے کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، مطلب کیا زیادہ ثواب کی نیت سے، فضیلت اور اہمیت واضح کی اس حدیث کہ یہ 3 مساجد ایسی ہیں پوری روئے زمین پہ. نمبر 1 حرم بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، اور تیسرا آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. تو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ جگہ، بہت اہمیت کی حامل. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو روئے زمین پر وہ ہر جگہ پہ اس کی ایکسیس ہوگی، جا سکے گا. 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال نہیں داخل ہو سکے گا. سبحان اللہ. تب بھی آپ نے فرمایا مسجد حرام ہے، تب بھی آپ نے فرمایا مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور جو طور کا پہاڑ ہے. ان 4 جگہوں پہ جو ہے ہاں دجال نہیں جا. یہ تو ایک اور بہت ساری حدیث ہیں کثرت کے ساتھ، میں نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس جگہ کی کیا اہمیت ہے. ورنہ جو اپنا دیگر بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو مقبوضہ ہیں، تو یہ جو مقبوضہ علاقہ ہے اس کا تعلق صرف فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس لحاظ سے اس کا تعلق پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہے، یعنی ہم سب کا اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت آپ نے فرمائی. گویا کہ یہ ایک سٹیٹ کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی جو ہے وہ مسئلہ ہی ہے جس کو پوری امت مسلمہ جس وجہ سے بے چین ہے. اس کے پیچھے یہی پس منظر ہے جو آپ نے ذکر کیا. کئی لوگ اس کو یہ کرتے ہیں کہ یہ صرف کوئی فلسطینی اور اسرائیل کی 2 ریاستیں ہیں، ان کی اپنی کوئی ریاست کی جنگ ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کا تعلق پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہے. بھی میرا خیال ہے اس سوال پہ ہم آئیں گے آگے انشاءاللہ، آپ نے جو ہے وہ اس میں ذکر کریں گے. اچھا اس میں ایک چیز اور کہ اسرائیل کی یہ جو اس وقت مطلب جو سارے مظالم ڈھا رہا ہے وہ تو اسرائیل ڈھا رہا ہے نا، تو یہ اس ریاست کا کیا تصور ہے؟ اسرائیل بہت سارے ممالک ایسے ہیں، میجورٹی کنٹریز جو اسلامی کا وہ تو اسرائیل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں. تو یہ اس ریاست کا فلسطین کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا یہ جوڑ توڑ ہے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات سمجھیں کہ 19ویں صدی سے پہلے جی یہودیوں کی کوئی اپنی ریاست روئے زمین پہ نہیں تھی. بالکل ایسے، یعنی یہ بکھرے ہوئے تھے. اگر ہم اس کی پرانی تاریخ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ ان کو یہاں سے نکالا گیا فلسطین سے، جب اپنا بیبلونیا کے بادشاہ نے بخت نصر نے ان کو نکالا، اور بعد میں پھر 70 عیسوی میں ان کو ایک مرتبہ نکالا گیا. تو ان کی ایک تاریخ ہے وہ تو لمبی چوڑی. تو یعنی 19ویں صدی تک یہودی جو ہیں پورے روئے زمین پر بکھرے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ. ان کی اپنی کوئی باقاعدہ اسٹیٹ یا ریاست نہیں تھی. 19ویں صدی میں ایک تحریک چلتی ہے جسے صہیونی تحریک ہم کہتے ہیں. صہیونیت کی ایک تحریک چلتی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا کوئی اپنا ملک ہونا چاہیے. عمومی طور پہ یہ لفظ آپ سنتے ہیں صہیونی تحریکیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا اپنا کوئی ملک ہونا چاہیے، اپنی اسٹیٹ، اپنی کوئی ریاست ہونی چاہیے. یہ ایک تحریک چلتی ہے 19ویں صدی میں.
پھر ہوتا گیا 1917 میں آپ کو پتہ ہے کہ جب قبضہ کیا ہے برطانیہ نے فلسطین کے اوپر، اس وقت برطانیہ کا قبضہ ہمارے اس برِ صغیر پہ بھی تھا، بالکل ایسے، اور ادھر فلسطین پہ بھی برطانیہ کا قبضہ تھا. تو انہوں نے پھر یہودیوں کو، یہ پوری دنیا میں جہاں پہ تھے، انہیں یہ اپنا عندیہ دیا کہ ہم تمہیں یہاں پہ کچھ حصہ دیتے ہیں یا تمہاری مدد کرتے ہیں، تو یہاں پہ تم اپنی جو ہے ریاست قائم کرو. یہ پس منظر ہے. اچھا، اب ہوا گیا کہ 1917 کے بعد یہودی جو ہیں یہ سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہونے شروع ہو گئے، مختلف ان کی جو عسکری تنظیمیں تھیں اور دیگر وہاں پہ فلسطین میں جو بکھری ہوئی تھی یا بکھرے ہوئے تھے. یہ جب وہاں پہ کچھ انہوں نے زمینیں خریدی بھی ہیں، بہت تھوڑی سی، جو آج یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو یہودیوں کی اپنی زمین ہے، انہوں نے تو فلسطینیوں سے خریدی ہیں، تو وہ تو کوئی سمجھ لیں آپ پوری 7% ہوگا صرف جو انہوں نے حصہ خریدا ہے، 7%، بہت، اس سے 1% بھی اوپر نہیں ہے. تو جب یہ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جو عسکری تنظیمیں تھیں پوری دنیا سے ان کو بلایا فلسطین میں. اب ہوا یہ کہ یہودیوں کی اور جو فلسطینی تھے ان کی آپس میں چپکلیں شروع ہو گئی، ان کی جھڑپیں شروع ہو گئی. جب یہ تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو برطانیہ درمیان سے نکل گیا بڑی ہوشیاری کے ساتھ. اس نے اس وقت تک اسرائیل کو ایک مکمل، جسے کہتے ہیں نا، منظم کر دیا ہوا تھا یہودیوں کو. جی، ڈسپلن میں ہاں، ڈسپلن میں ان کی آرمی بھی آ گئی تھی، ان کا سربراہ بھی، یعنی خود برطانیہ ان کو منظم کر کے جا رہا ہے. اور دوسری طرف فلسطینیوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے، کوئی ان کی فوج نہیں ہے، عسکری قیادت نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں، ایک طرف ایک منظم ہے ادارہ، دوسری طرف بکھرے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کا آپس میں کس طرح مقابلہ ہوگا؟ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یہ درمیان سے برطانیہ نکل گیا اور یہ معاملہ اقوام متحدہ کے سپرد کر گیا کہ اب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اقوام متحدہ نے جو اپنا وہ اجلاس بلایا اور فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 ریاستی معاہدے کے تحت کرتے ہیں کہ ایک حصہ فلسطینیوں کو دے دیں گے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو دے دیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. اور اس میں کتنا ظلم ہوا ہے یہ دیکھیں. 1948 میں یہ ہوا ہے، 1948 میں یہ اقوام متحدہ نے یہ کام کیا ہے. اس وقت جو یہودی تھے فلسطین میں، ان کی آبادی کا پرسنٹیج تھا 33%، یعنی یہودی ٹوٹل جو تھے 33% تھے اور فلسطینی کتنے تھے؟ 66%. اب جب انہوں نے علاقے تقسیم کیے تو جو 1/3 ہیں، یعنی جو 33% ہیں، ان کو کتنی زمین دے رہے ہیں؟ 58%. اور جو 2 حصے ہیں، 2/3 ہیں، 66% جو فلسطینی ہیں، گو کہ یہ بھی غاصبانہ طریقے سے کر رہے تھے ریاست، لیکن اگلا جو اقدام اٹھایا گیا، ان کو زمین جو دے رہے ہیں وہ 42% دے رہے ہیں. مطلب سٹارٹ میں پہلا ظلم تو یہ ڈھا دیا نا، غیر منصفانہ تقسیم. بالکل، یعنی جو 1/3 ہیں ان کو 58% اور جو میجورٹی ہے اس کو 42%. اور پھر یہ اقوام متحدہ نے فیصلہ کر دیا اور اسرائیل نے جو ہے وہ اپنے، اسے کہتے ہیں امریکہ کی شیرباد پہ اور اس پشت پناہی سے انہوں نے اپنے ریاست کا اعلان کر دیا، ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. تو یہ تو بات ہے نا کہ یہ کس طرح غاصبانہ طریقے سے یہ ریاست بنی ہے اور کس طرح زمین کو ہتھیایا گیا ہے. جب یہ مسئلہ ہوا تو جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے جو ریاست اس طرح سے وجود میں آئی ہو تو پھر اس کو دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے کس طرح اسے تسلیم کرنا تھا. تو یہ اصل وجہ ہے. یہی وجہ ہے ہمارے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا ایک قول اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آج کل، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے اب تھوڑا پس منظر بیان کیا ہے، تو بانی پاکستان کا یہ قول بالکل جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اس ناپاک ریاست کا تو وجود جو نہیں مان رہے وہ بالکل حق بجانے. دیکھیں نا، اصل ایک تو ہے نا کہ اس کو ہم مذہبی تناظر میں دیکھیں، اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. یعنی سیکولر بنیادوں پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا، سیکولر بنیادوں پہ بھی تو کسی نے اس کو آن نہیں کیا. اور یہ جو طریقہ کار ہے سیکولر بنیادوں پہ ہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ناجائز طریقے سے بالکل ایسا ہی بنے. اور پھر دیکھیں ہوا کیا، 1948 میں جب یہ ہوا، ایک طرف وہ نہتے لوگ ہیں، دوسری طرف یہ منظم ہے، انہوں نے
جو ہی اعلان کیا ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد شروع کر دیے فلسطینیوں کے اوپر۔ 1948 میں ہی 500 گاؤں فلسطینیوں کے 500 گاؤں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا، یعنی 1948 میں 500 گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا، لوگوں کو نکالا گیا، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اور باقی جو بچے تھے ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور کیمپوں میں آباد ہو گئے۔ یہ 1948 میں اس طریقے سے یہ ریاست وجود میں آئی ہے، اور اس سے لے کے آج تک پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ تو دنیا کے سامنے ہے۔ تو پھر جن ممالک نے تسلیم نہیں کیا وہ بہت اچھا کیا، اور جو ممالک تسلیم کر چکے ہیں ایک لحاظ سے تو وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ خیر ہے، وہ ان کے مسلم اپنے مفادات کے پیچھے ہیں نا، یعنی اس میں ان کی ریاست کے مفادات ہیں۔ ظاہر ہے اکنامیکلی اسرائیل اس وقت مضبوط نظر آتا ہے، دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی اس کے جو ہے وہ اشاروں پہ ناچ رہی ہے، تو جو یہ کر رہے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات تھے، لیکن ان اپنے مفادات کو انہوں نے اپنی سامنے رکھا ہے، تو کتنا بڑا لاس جو ہے وہ مسلم امہ کو ہوا ہے۔ اچھا، اس پر اب کل جو قومی یکجہتی کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان بھر کے جو میجورٹی علماء مفتیان کرام، جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ اور مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ، انہوں نے باقاعدہ ان مظالم کو دیکھتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ فلسطین کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ پر جہاد فرض اور واجب ہو گیا ہے۔ اس وقت جہاد کرنا یعنی ناگزیر ہو گیا ہے، فرض اور واجب کے درجے تک انہوں نے فتویٰ دے دیے۔ لیکن ایک طرف ہم غامدی صاحب کا نظریہ دیکھتے ہیں تو غامدی صاحب بالکل ہی اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریاستی جنگ ہے، اس میں تو مذہب کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو اس کو جہاد کا نام بھی وہ نہیں دے رہے۔ تو یہ اب دیکھیں 80% بھی اگر ہم پرسنٹیج بھی نکالیں، میجورٹی جو کہہ رہی ہے کہ جہاد فرض واجب ہو گیا ہے، اور غامدی صاحب ایک اپنا الگ نظریہ رکھتے ہیں کہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ تو دو ریاستوں کی جنگ ہے، خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس پہ اصل میں یہ دیکھیں تو غامدی صاحب کی یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے، افغان جہاد کے وقت بھی ان کا ایک الگ ہی سٹانس تھا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، اچھا یہاں تک بات ٹھیک تھی، یعنی یہ میں اب تھوڑا سا، کئی لوگ ہمارے جب رد عمل دیتے ہیں نا تو زیادتی بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی کہ اگر وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ جہاد اس کا حل نہیں ہے، جنگ اس کا حل نہیں ہے، اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے، تو اس رائے رکھنے میں شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، چونکہ یہ دو نظریات جو ہیں یہ خود فلسطین میں بھی موجود ہیں۔ حماس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، اور دوسری جو ان کی الفتح جس طرح ہے تنظیم یا دیگر، تو ان کا نظریہ ہے کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہیے۔ اگر اس حد تک غامدی صاحب کہیں تو بھی ایبل ہے، سمجھ آتی ہے کہ وہ نظریہ یہ رکھتے ہیں، لیکن وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حماس جو کچھ کر رہا ہے یا جو لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ شہید نہیں ہو رہے، وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی انتہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے آپ کو پس منظر اس کا بتایا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، اس قدر مطلب کہ ظالمانہ طریقے سے ایک ریاست قائم ہوئی ہے، پھر 1948 سے لے کر اب تک ان کے مظالم آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے ہیں۔ تو کبھی کوئی جنگ بندی ہوئی نہیں ہے نا، یا تو وہ کہیں کہ جنگ بندی درمیان میں ہو گئی تھی تو اب حماس نے حملہ کیا ہے، امن کا معاہدہ ہو گیا تھا، تو یہ سارے جب وہ پچھلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں 150 سال کے عرصے میں مسلسل برسر پیکار ہیں، جنگ کے اندر ہی وہ اپنا یہ گزار رہے ہیں، تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شہید نہیں بلکہ اپنا خودکشی کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کے جذبات کو نہیں، یہ تو بہت ہے نا کہ ظالم کو سپورٹ کرنے والی بات ہے اور مظلوم کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بہت دردناک صورتحال ہے۔ بالکل، آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کے نزدیک وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو جذبہ یہ ہے۔ بالکل، اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں تو یہاں پہ حیران ہو گیا ہوں کہ غامدی صاحب پتہ نہیں تاریخ سے نہ واقف ہیں، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کوئی دے رہا ہے، اور وہ خود کو ایک بہت بڑا اسکالر بھی اگر کہے کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں، تو پھر وہ تاریخ سے نہ واقف ہے جو اتنی بڑی بات اس نے کہی۔ اصل میں ان کے پیچھے ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ جو بار بار راگ لاپ رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کرے یا امریکہ کا مقابلہ کرے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔
ہمیں نہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، جنگ بندی کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں بیت المقدس پر تو قبضہ کرنے دینا چاہیے، ہمیں اسٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے. انہوں نے یہاں تک بھی ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کے بارے میں ایک الگ جذباتی رد عمل دکھایا جاتا ہے، تو کل کو اگر وہ بیت اللہ پہ، حرم شریف پہ اور مسجد نبوی پہ قبضہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ بھی حملہ کر لے. اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو جو بیت اللہ تھا، حرم تھا، خانہ کعبہ تھا، وہ کفار مکہ کے پاس تھا. تو آج بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی 57 اسلامی ممالک ہیں. یہ بڑا عجیب ان کا جملہ ہے. اگر وہ اس دلیل کو بیس بناتے ہیں تو اس میں تو پھر پچھلی تاریخ ساری جو ہے وہی انہوں نے مسخ کر دی ہے کہ ہم نے کب خانہ کعبہ جب سے بتوں سے پاک ہوا ہے اس کے بعد تو ایک بار بھی وہ یعنی ان کے ہاتھ نہیں لگائیے غیر مسلمس کے، نان مسلم جتنے بھی ہیں. تو یہ تو ان کی بات جو ہے وہ بالکل بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اس پہ اگر غور کیا جائے. ہاں جی بالکل. تو اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ پاکستان کی جو مذہبی قیادت ہے ایک یہ بھی یعنی ہے کہ وہ خواہ میں جذباتی ہو رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا پاکستان کی مذہبی قیادت ڈاکٹر صاحب واقعی خواہ میں جذباتی ہو رہی ہے؟ ریلیاں نکل رہی ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، کل قومی یکجہتی کانفرنس اور یہ بڑی سارے مکاتب فکر آل اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جذبات ان کے خواہ میں ہی ہیں. غامدی صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی مذہبی قیادت ہے یہ خواہ مخواہ کی جذباتی قیادت ہے اور یہ امت کو بھی اور لوگوں کو بھی جذبات دلاتے ہیں. اللہ اللہ کر کے کسی پوائنٹ پہ مسالک اکٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ تحریک پیدا ہوئی ہے پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں، تو اس جو امت مسلمہ کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے فلسطین کا مسئلہ، تو اس کی مین وجہ مذہبی قیادت ہے. مذہبی قیادت نے ہی اس کو اجاگر کیا ہے اور لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا ہے، شعور جو ہے وہ ان کے ذریعے یہ کتنا بڑا ایشو ہے. تو اگر مذہبی قیادت بھی سوئی رہے جس طرح دیگر ہمارے حکمران ہیں یا غامدی صاحب جس طرح کہتے ہیں، تو اور پھر بزدلانہ باتیں کریں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں. اچھا یہ خواہ مخواہ کی جذباتیت ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ 50 سے 55 ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس عرصے میں. کتنے؟ 50 سے 55 ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اندازہ لگائیں کہ اس میں 16 سے 17 ہزار صرف بچے ہیں. 16 سے 17 ہزار بچے ذبح کر دیے جائیں، بموں سے اڑا دیے جائیں اور ان کے ٹکڑے اتنے اونچے اچھلیں کہ دھوئیں سے بھی اوپر چلے جائیں اور 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا جائے، شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر علماء اس پر امت کو پکار رہے ہیں اور اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکمرانوں کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کی جذباتیت ہے. پھر وہی بات کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث سنیں کہ یہ جو منظر ہے اور اس میں غامدی صاحب اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ ان پر لوگ، حضور نے فرمایا تم پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کے دسترخوان پر دسترخوان پر جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ کھانے کے لیے. ظاہر دسترخوان کی طرف ہر ہاتھ بڑھتا ہے اپنا حصہ لینے کے لیے. تو کہا کہ اس طرح لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، تعداد ہماری تھوڑی ہوگی، کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ اس وقت تم تعداد میں زیادہ ہوگے. اور حضور نے فرمایا ہوگا یہ کہ تم اس وقت سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور دشمن کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب کھینچ لے گا. دشمن کے دلوں سے تمہارا اللہ رعب نکال لے گا، اس کو کھینچ لے گا. فرمایا کہ تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دو چیزیں ذکر کی اور اس کو پھر اس تناظر میں دیکھیں اور غامدی صاحب کا جو موقف ہے تو پھر اس کو دیکھیں اس حدیث کے پورے تناظر میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا اور موت سے نفرت، موت کا ڈر، یہ وہن ہے. اب یہی دو چیزیں ہیں کہ 57 اسلامی ممالک اپنی دنیا کی محبت میں
اپنے مفادات، اپنی جو ملکی مفادات ہیں کہ اب وہ جو بارڈرز ہیں ان کی لکیریں کھینچ دی گئی ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے اور یہ افغانی ہے. ملک آگے ہو گیا ہے ہمارا، اور جو امت ہے اسلامی نظریہ وہ پیچھے ہو گیا. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وطن کے والے سے کہا کہ یہ وطنیت جو ہے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. علامہ اقبال اس کو کہا تھا کہ وطنیت جو ہے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. کہ ہمارا ایک ہی دیس ہے، اس دیس کا نام اسلام ہے. یعنی سرحدوں سے آزاد کر دی ہے کہ ان سرحدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں نظریاتی جو اسلامی ایک نظریاتی سرحد آپ کی ہے وہی آپ کا تو وہ حدیث ہے جس میں حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. اور وہی صورتحال ہے 57 اسلامی ممالک کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی 2.25 ارب مسلمان جن میں ایک ایٹمی طاقت بھی ہے اور سارے ذخائر ہیں، سب کچھ ہے، اور اس سب کے باوجود 2.25 ارب مسلمان اس طاقت میں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ 90 لاکھ یہودی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. یہ گاندھی صاحب کہتے ہیں، اور یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ وہن ڈال دے گا اور ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال لے گا. اب خود آپ دیکھ لیں یہ وہ صورتحال ہے. امت مسلمہ کو تو جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا، امت تو ایک جسم کے مانند ہے نا، جیسے حدیث پاک بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جہاں پر بھی ظلم ہوگا امت کو تو اٹھنا ہے حدیث کی روشنی میں. اب دیکھا جائے تو برما میں، میانمار میں بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے مسلمانوں پر، کئی خاندان جلا دیے گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، اور کئی ایک جگہوں پر جو ہے وہ مسلم اپنا ایک پراپر رول پلے نہیں کر سکی. اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور بڑی اہم ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک عام پاکستانی اس وقت بڑا وہ سمجھ لیں کہ بے قرار ہے، بے چینی کی حالت میں، اضطراب ہے اس کے اوپر کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا کرے. اب وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا، کہاں پہ فلسطین ہے، نہ اس کے پاس سورس ہے، نہ اس کو بارڈر کراس کرنے دیا جائے گا، نہ اس کے لیے راستے سیدھے کیے جاتے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کی اگر انگلی کٹ گئی ہے تو باقی سارا جسم جو ہے وہ ساری رات سکون سے سویا رہے گا. پوسیبل نہیں ہے. اگر ہاتھ کا انگلی کا ایک ناخن بھی اتر جائے تو کیا سارا جسم سکون سے سو پائے گا؟ آنکھوں میں درد، سر میں درد، ایک پورے جسم میں بے چینی ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. اگر یہ صورتحال، اب فلسطینی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں، اس کے باوجود ہم سکون سے رات کی نیند سو لیتے ہیں اور کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی، یعنی ایک عملی اقدام تو چلے ہم نہیں کر رہے، لیکن ایک جو دل کے اندر بے چینی ہے، تڑپ ہے، وہ تو پیدا ہونی چاہیے. اگر وہ بھی پیدا نہیں ہوتی تو پھر معذرت کے ساتھ ہم مومن نہیں ہیں. یعنی مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس درجے پہ ہیں. اور ظاہر ہے یہ امت مسلمہ جو عوام الناس ہے ان کے اندر یہ درد موجود ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. میڈیا پہ جو لوگ ہیں، میڈیا کے ذریعے، باقی بائیکاٹ کے ذریعے جو لوگ کر سکتے ہیں. جو ایک عام مسلمان ہے یا عام پاکستانی ہے تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کرے، اور الیکٹرانک میڈیا ہے جس حد تک بھی اس کا بس چلتا ہے، اور احتجاج پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں ان میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. اور جو بائیکاٹ ہے، چیزیں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ تو اتنا ہی کر سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کر دے کہ اللہ جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں میں اتنا کر رہا ہوں. یعنی یہ کم از کم دل بے چین ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش کہ میں کچھ کر سکتا. تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. حضور نے کہا کہ اگر تم ظلم کو زبان سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم تم اس کو دل سے برا جانو. تو عام لوگ جو ہیں وہ یہ سارے، مفتی منیر صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ ہدایات وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کل والی کانفرنس میں انہوں نے بڑی اچھی ذکر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مالی وسائل جمع کریں اور مظلومین تک بحفاظت ترسیل کا انتظام کریں. یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ان کا علم ہے کہ یہ وہاں تک ہمارا پہنچے گا، خالص غذائی اجناس اور بچوں کے لیے دودھ اور دیگر سامان ضروریات کا اہتمام کرنا چاہیے. بچوں اور خواتین سمیت ہر عمر کے افراد کے لیے ملبوسات کی ترسیل کا انتظام کریں. عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے تمام دستیاب پلیٹ فارمز کو استعمال کریں. یعنی عام شخص جو ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا ہو، فلسطینیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ یا اللہ میں اتنا کر سکتا ہوں،
میں یہ کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت تفصیلی ڈسکشن ہوئی، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔